سلام محبت سے کیا جائے جواب اس کا محبت سے سلام دعا ہے. میں نے محبت سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. ہر ایک شام و سحر سے پہلے محفل پہ آقا درود بھیجو. سبحان اللہ. ہر ایک شام و سحر سے پہلے محفل پہ آقا درود بھیجو. طلوع شمس و قمر سے پہلے محفل پہ آقا درود بھیجو. سفر کا آغاز جو کروں میں، سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے محفل پہ آقا درود بھیجو. خدا کی ساری کتاب تو ہے، میرا حقیقی نصاب تو ہے. اصول علم و ہنر سے پہلے محفل پہ آقا درود بھیجو. شکست کشتی ہے تیز دھارا، میرے پیارے آقا تک میرا رب میری اس آواز کو پہنچائے. کہو آمین. ہمارے اس درد کو، ہماری ان صداؤں، التجاؤں اور دعاؤں کو ہمارا رب قبول کرے اور ہمارے اس درد دل کو اللہ ہمارے پیارے آقا تک پہنچائے. کہو آمین. آقا ہم لٹ گئے، پٹ گئے، بیٹیاں ہماری جیلوں میں، بیت المقدس قبلہ اول ہمارا، اس پہ قبضہ یہودیوں اور عیسائیوں کا. اسلام کے نام کے بننے والا ملک پاکستان اور نظام یہاں کفریہ چل رہا ہو.
آقا شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سرو پوش ہے کنارا، جان دے گا عمر سے پہلے مجل پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام اور سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ انتہائی لائق سر تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، اگر میری آواز سن رہی ہے تو میری سنی اسلامی ماؤں بہنوں، دور دراز و جوار کا سفر کر کے آنے والے میرے تمام دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترے ہوئے عظیم مسلمان بھائیوں، جمعہ کی اس مختصر سی نشست میں آج پہلی بار میری اور آپ کی ملاقات ہم سب کے مخدوم و محترم آپ کے صدقے پر اللہ کا ایک بہت بڑا انسان، اللہ کی ایک نعمت، عالم بامل، آپ کے بچوں کے استاد حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب دامت برکات العالیہ کی مخلصانہ محبانہ دعوت کی بدولت میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے چند حق سچ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی باتیں کہ جن کا میری اور آپ کی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، آپ سب کو یا تو آتی ہوگی یا بار بار آپ کی سماعتوں سے یہ آیت ٹکراتی ہوگی۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا اور اس آیت کے آتے ہی سب مسلمان محبت سے درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رہے، جمعہ کا وقت ہے، میں زیادہ لمبی گفتگو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جمعہ کوشش ہوگی کہ اپنے وقت پہ ہم پڑھیں، اور اس دوران کچھ اپنی فکر و نظر کی چند باتیں آپس میں ہم مذاکرے کے طور پہ ایک دوسرے کو سنا لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، توجہ کیجیے گا، میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا، ذرا توجہ ہے آپ حضرات کی، عام جلسوں اور جمعے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وجہ عام جلسوں میں ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ باوضو بیٹھا ہو، اکثر مسلمان باوضو بیٹھتے ہیں جلسوں میں، لیکن جمعے میں تو ہر بندہ ہی تقریباً باوضو بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں، اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لی تو برکت اور بڑھ جائے گی، اور تھوڑے وقت میں ہم انشاءاللہ بہت سارا کام کر لیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ ہم اپنے پیارے آقا کو ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، تھوڑا یہ بہت ہر مسلمان کے گھر سے، ہر مسلمان کی زبان سے، ہر مسلمان کے محلے سے، ہر مسلمان کے شہر بستی گاؤں سے ہمارے پیارے آقا کو تحفہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ بھائی ذرا توجہ، عنوان کو سمجھیے گا، بالکل ایک اچھوتا سا عنوان ہے، انوکھی سی بات ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کو تحفہ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہیں، کوئی تھوڑا، کوئی بہت، کوئی روزانہ، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، کوئی چوتھے دن، کوئی ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد، کوئی سال میں۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، زمیندار، غیر زمیندار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہم اپنے پیارے آقا کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ بھائی بھیجتے ہیں نا۔ میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ ہم اپنے پیارے آقا کو ہدیہ بھیجتے ہیں، کم بھیجتے ہیں تو زیادہ بھیجنا چاہیے۔ جب ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ ہدیہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کے روزے پہ جاتا ہے، کہو سبحان اللہ، اور صرف روزے پہ نہیں جاتا، میرا عقیدہ ہے حضور کے جسم اقدس پہ پہنچتا ہے، پھولوں کی طرح، خوشبو کے چھینٹوں کی طرح۔ ہمارا
درود و سلام ہمارے پیارے آقا تک پہنچتا ہے. یارو کتنی عجیب بات ہے، جس زبان سے ہم ادھر ادھر کی اور باتیں بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ گالیاں دے دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جس زبان سے جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے. اس زبان سے نکلا ہوا درود آمنہ کے لال کے جسم پہ پھولوں کی طرح پہنچتا ہے. ہمارے وہ الفاظ پھول بن کے جاتے ہیں، ہمارے وہ الفاظ خوشبو کے چھینٹے اور خوشبو کے قطرے بن کے جاتے ہیں. اور جب وہ حضور پہ پہنچتے ہیں، ذرا بیٹھ کر یہاں تصور مدینے کا کرنا ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا. دیکھیں میں دل سے تقریر کر رہا ہوں، آپ نے پورے دل سے سننی ہے. میں محبت بھری باتیں کرنے لگا ہوں، اور محبت بھری باتیں محبت والوں کو سمجھ آتی ہے. آج ہم دینی جلسوں میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. دن رات ہمارا کام یہی ہے کہ آج ہم دینی جلسوں میں نفرتیں لے کے بیٹھتے ہیں یا محبتیں لے کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، محبتیں نہیں جناب، آج ہم نفرتیں لے کے بیٹھتے ہیں. یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ مدرسہ کس مولوی کا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے کون سا مولوی آیا ہے؟ آج ہم محبتیں لے کے بیٹھنے والے جلسوں میں کیا لے کے بیٹھتے ہیں؟ نفرتیں. اور جلسوں سے لے کر محبتوں کی بجائے نفرتیں جاتے ہیں. آؤ ذرا ان نفرتوں کو محبتوں میں درود سے بدلے. درود کی برکتوں سے بدلے. میرے محترم بھائی اور دوستوں، بیٹھنا یہاں پہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا کنیکشن کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ توجہ کہاں ہے؟ اب ایک بندہ کہنے لگا کنیکشن کی بات کیا ہے، کنیکشن کے لیے تار ضروری ہے. میں نے کہا آج کے دور میں ہر کنیکشن کے لیے تار ضروری نہیں ہے. موبائل بغیر تار کے کام کرتا ہے، وائرلیس سیٹ بغیر تار کے کام کرتا ہے، ریموٹ کنٹرول بغیر تار کے کام کرتا ہے. جناب آپ اپنے باسی چک میں بیٹھ کر انگلینڈ بات کرتے ہیں، تار کوئی نہیں ہوتی. اگر یہاں سے انگلینڈ بات ہو جاتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا، تار نظر آئے نہ آئے ہمارا کنیکشن گفتگو خدا سے جڑا ہوا ہے. میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو عقیدہ ہے، زندے تو ایک بہت دور کی بات، مسلمان مردوں کا کنیکشن بھی اپنے آقا کے سینے سے جڑا ہوا ہے. حضور کی برکتیں قبرستان کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی برکتیں زندوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی برکتیں مردوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی برکتیں چھوٹوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی برکتیں بڑوں کے لیے بھی ہے. میں آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ذرا توجہ کیجئے گا. کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا بھائی؟ بولو جڑا ہوا ہے. دیکھو میں محبت کی بات محبت سے کر رہا ہوں، اور محبت کے لیے نام محمد سے زیادہ قیمتی وظیفہ کوئی نہیں ہے. توجہ کرنا میرے محترم دوستو، کنیکشن جڑا ہوا ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے. اچھا اب پنکھا نہیں چل رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ بٹن دباؤ تو پنکھا چل جائے گا. سردیوں کا موسم ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، لوگ پنکھے کا بٹن نہیں دباتے. آج بھی دبائیں تو پنکھا بولو بھائی. ہم میں سے کنیکشن سب کا جڑا ہوا ہے، بٹن کسی کا دبا ہوا ہے. میں بٹن دبانے آیا ہوں. سبحان اللہ. کنیکشن جڑا ہوا تھا، بٹن دبا تو غازی علم الدین شہید بن گیا. کنیکشن جڑا ہوا تھا، کنیکشن لگا ہوا تھا، بٹن دبا تو غازی عامر چیمہ شہید بن گیا. کنیکشن لگا ہوا تھا، بٹن دبا تو ممتاز قادری سب کو شہید بن گیا. کنیکشن لگا ہونا ضروری ہے. کافر کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے. نہیں جڑا ہوا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کنیکشن لگایا کس نے ہے؟ میں نے کہا یہ کنیکشن مولوی نے لگایا. بھائی ابھی بتاتا ہوں مولوی نے کیسے لگایا. محبت کی باتیں ہیں، محبت سے سننی ہے. بچہ پیدا ہوا تو ایک کان میں آذان کہی، دوسرے میں بولو یار تکبیر کہی. اب یہ کیوں بتاؤں کہ کون سے کان میں آذان ہے کون سے کان میں تکبیر ہے، ورنہ مولویوں کو کون بلائے گا. چلو بتا دیتا ہوں. دائیں کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر. دائیں میں آذان بائیں میں تکبیر. یہ اصل میں آذان اور تکبیر نہیں ہے، یہ تو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے. یہ تو
بھی آ رہی ہے، ان بچوں کا کنیکشن بھی جڑا ہوا ہے، روحوں کا کنیکشن بھی جڑا ہوا ہے، میری ماں بہنوں کا کنیکشن بھی جڑا ہوا ہے، ایک ایک مسلمان کا کنیکشن میرے نبی کے قلب اقدس سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی اسی ذوق سے گفتگو سننی ہے ذرا۔ درود ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بھائی بولو۔ ہم تحفہ یہاں سے بھیجتے ہیں، میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ وہ تحفہ جاتا کہاں پہ ہے، پھر وہ تحفہ وہاں سے پلٹ کے صورت میں کوئی اور مخلوق بولیے، آپ تو نہیں بولے نا، چلو کوئی اور مخلوق، بھائی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ توجہ، جب اور مخلوق کا نام لو لوگ سمجھتے ہیں خالی جن ہی مراد ہے، بھئی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی توجہ ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں نہیں جانا چاہیے کہ شاید میں تقریر یا جو سے خطابت میں کہہ رہا ہوں، اللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ایسے جوڑ دے کہ جب حضور کا نام لے ایسے لگے کہ منہ میں کسی نے شہد رکھ دیا ہے، کسی نے چینی کھول دی ہے، منہ میں کسی نے مٹھاس کھول دی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لڈو کا نام لو منہ میں مٹھاس آتی ہے، برفی کا نام لو منہ میں مٹھاس آتی ہے، مالٹے کا، سیب کا، آم کا آ رہی مٹھاس آ رہی ہے۔ اگر لڈو برفی کے نام پہ منہ میں مٹھاس آتی ہے، بیاسی چک والو آقا کا نام آئے منہ میں مٹھاس آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ چہرے پہ جگمگاہٹ آنی چاہیے، منہ میں مٹھاس آنی چاہیے۔ سننے والا دیکھنے والا خود سمجھے کہ یہ سامنے آقا کا عاشق بول رہا ہے، آقا سے محبت کرنے والا بول رہا ہے، حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے۔ ہم تحفہ یہاں سے بھیجتے ہیں، وہ تحفہ کہاں جاتا ہے، وہاں سے وہ تحفہ پلٹ کے پھر کیا بن کے آتا ہے، اور ہم نے تحفہ بھیجا اس بارگاہ میں بھیجا جہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب ہم یہاں